امریکہ اور وینزویلا کے درمیان حالیہ کشیدگی اور امریکی فوجی کارروائی کو اگر صرف ایک دن یا ایک خبر کے تناظر میں دیکھا جائے تو ماہرین کے مطابق یہ اس تنازع کی اصل نوعیت کو سمجھنے میں ناکافی ہوگا، کیونکہ یہ معاملہ ایک طویل تاریخی، سیاسی اور معاشی اسٹریٹجک کشمکش کا نتیجہ ہے جو اب ایک خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ حالیہ واقعے میں اگرچہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نکولس مادورو کی حراست کی تصدیق کی اور کراکس میں فوجی سرگرمیوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، لیکن تجزیہ کار اس بات پر متفق ہیں کہ یہ قدم کسی فوری رد عمل یا اچانک فیصلے کا نتیجہ نہیں، بلکہ برسوں کی ناکام پالیسیز، دباؤ اور بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک خدشات کا تسلسل ہے۔ بین الاقوامی سیاست کے ماہرین کے مطابق امریکہ اور وینزویلا کے تعلقات کی خرابی کی جڑیں اس وقت مزید گہری ہوئیں جب وینزویلا نے خود کو امریکی سیاسی اور معاشی اثر و رسوخ سے الگ کرنے کی واضح پالیسی اختیار کی۔ ہویو شاویز کے دور سے شروع ہونے والا یہ رجحان نکولس مادورو کے اقتدار میں آنے کے بعد مزید مضبوط ہوا۔ امریکہ کا موقف رہا کہ مادورو حکومت جمہوری اصولوں سے انحراف کر رہی ہے، انتخابات میں شفافیت نہیں ہے، انسانی حقوق کی صورتحال تشویشناک ہے اور ریاستی اداروں کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ وینزویلا مسلسل یہ الزامات لگاتا رہا کہ امریکہ اس کی خود مختاری پر حملہ آور ہے اور معاشی پابندیوں کے ذریعے حکومت کو گرانا چاہتا ہے۔ ماہرین کے مطابق امریکہ نے ابتدا میں فوجی مداخلت کے بجائے معاشی دباؤ کو اپنی بنیادی حکمت عملی بنایا۔ وینزویلا کی تیل کی صنعت جو ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے، اس کو نشانہ بنایا گیا۔ بین الاقوامی بینکنگ نظام تک رسائی محدود کی گئی، ڈالر میں لین دین پر پابندیاں لگائی گئیں اور بیرونی سرمایہ کاری کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ امریکی پالیسی سازوں کا خیال تھا کہ اس شدید دباؤ کے نتیجے میں یا تو عوامی سطح پر بغاوت ہوگی یا ریاستی ڈھانچہ ٹوٹ جائے گا، مگر تجزیہ کاروں کے مطابق یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ پابندیوں نے عوامی مشکلات میں ضرور اضافہ کیا، مگر حکومت اقتدار میں برقرار رہی اور سیکیورٹی ادارے مزید مضبوط ہو گئے۔ اسی مرحلے کو ماہرین ایک فیصلہ کن موڑ قرار دیتے ہیں۔ وینزویلا نے پابندیوں کے جواب میں چین، روس اور دیگر مغربی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو وسعت دی، تیل کی فروخت کے لیے متبادل راستے اپنائے اور ایسے مالیاتی انتظامات کیے جو امریکی کنٹرول سے باہر تھے۔ اس پیش رفت نے واشنگٹن میں اس تاثر کو مضبوط کیا کہ وینزویلا محض ایک نافرمان ریاست نہیں بلکہ ایک ایسی مثال بنتا جا رہا ہے جو امریکی پابندیوں کے نظام کو چیلنج کر سکتی ہے، خاص طور پر مغربی نصف کرے میں، جسے امریکہ تاریخی طور پر اپنے اسٹریٹجک دائرہ اثر میں شمار کرتا ہے۔ توانائی کے ماہرین اس تنازع میں تیل کے کردار کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ واضح کرتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف تیل کے ذخائر پر قبضہ نہیں ہے، بلکہ وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے ثابت شدہ تیل ذخائر ہیں۔ مگر اصل سوال یہ ہے کہ یہ تیل کس عالمی نظام کے تحت فروخت ہوگا، کن منڈیوں میں جائے گا اور اس سے حاصل ہونے والی آمدن کس اسٹریٹجک بلاک کو فائدہ پہنچائے گی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ کے لیے یہ قابل قبول نہیں تھا کہ ایک بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک امریکی اثر سے باہر رہتے ہوئے چائنا یا دیگر طاقتوں کے ساتھ توانائی کے ایسے معاہدے کرے جو عالمی منڈی میں طاقت کا توازن بدل سکتے ہوں۔ اسی بحث سے جڑا ایک اور نہایت اہم پہلو ڈالر کی بالادستی ہے، جسے کئی معاشی اور جیو اکنامک ماہرین اس تنازع کی بنیادی وجہ بھی قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق امریکہ کی عالمی طاقت کا اصل ستون صرف اس کی فوج نہیں بلکہ عالمی مالیاتی نظام میں ڈالر کی مرکزیت ہے۔ تیل کی تجارت، بین الاقوامی بینکنگ، قرضوں اور پابندیوں کا پورا ڈھانچہ اسی نظام پر کھڑا ہے۔ جب کوئی ملک، خاص طور پر تیل پیدا کرنے والا ملک، اس نظام سے نکلنے یا متبادل مالیاتی راستے اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ براہ راست
अमरीकी स्ट्रेटेजिक मफादात के लिए खतरा बन जाता है। माहिरीन के मुताबिक वेनेजुएला की ये कोशिशें चाहे वो मुकम्मल तौर पर कामयाब ना भी हुई हों, वाशिंगटन के लिए नाकाबिल कबूल इशारा थी। सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक अमूर के माहिरीन इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाते हैं कि अमेरिका ने इस कार्रवाई को जानबूझकर जंग या जारहियत के बजाय एक कानूनियत यानी कि लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन के तौर पर पेश किया। अमरीकी बयानिया ये रहा कि निकोलस मादुरो पर मुनशियात और दीगर जराइम के इल्ज़ामात पहले से मौजूद हैं, इसलिए ये कार्रवाई किसी रियासत के खिलाफ नहीं है बल्कि एक मुल्जिम के खिलाफ है। ताहम बैनुल-अक़वामी कानून के माहिरीन के मुताबिक किसी खुद मुख्तार मुल्क के सरबराह को फ़ौजी ताकत के ज़रिए हिरासत में लेना आलमी क़वानीन, रियासती खुद मुख्तारी और तौर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बुनियादी असूलों से तसादुम है और यही वजह है कि इस इक़दाम पर दुनिया भर में शदीद तशवीश भी पाई जाती है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से अगर बात करें तो तज्ज़ियाकार बताते हैं कि इस कशमकश ने वेनेजुएला के अंदर सियासी मंजरनामे को बदल दिया है। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला करते हुए नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज़ को अबूरी सदर मुकर्रर कर दिया है ताकि रियासती अमूर में तसलसल और हुकूमती इस्तेहकाम बरकरार रहे, जबकि मादुरो के ओहदे से मुस्तकिल बरतरफ ना किए जाने की वजह से आईनी तकाज़ों के तहत 30 दिन में इंतखाबात कराने का मामला भी ज़ेर गौर है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेल्सी रोड्रिगेज़, जो मादुरो के तवील अरसे से करीबी इत्तेहादी रही हैं, उन्होंने हलफ उठा लिया है और हुकूमती अमूर भी संभाल लिए हैं, जबकि अमरीका और दीगर बैनुल-अक़वामी ताकतें उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, बशर्तिया वो सही सियासी फैसले करें। न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत में मादुरो और उनकी अहलिया ने अपने खिलाफ तमाम इल्ज़ामात ना कबूल करने का ऐलान किया है और उन्होंने दावा किया है कि उन्हें अगवा किया गया है, जबकि मादुरो खुद को मुल्क का सदर करार देते रहे। माहिरीन खबरदार करते हैं कि इस तनाज़े के असरात वेनेजुएला की सरहदों तक महदूद नहीं रहेंगे। अगर ताकत, पाबंदियों और मालियाती दबाव के इस मॉडल को आलमी सियासत में मामूल बना लिया गया तो ये मुस्तकबिल में दीगर रियासतों के लिए भी एक ख़तरनाक नज़ीर बन सकता है। इसीलिए तज्ज़ियाकार इस पूरे मामले को सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान तनाज़ा नहीं बल्कि आलमी निज़ाम, डॉलर की बालादस्ती, तवानाई की सियासत और बड़ी ताकतों के दरमियान असर रसूख की जंग का एक अहम मरहला भी करार दे रहे हैं, जहां आने वाले दिन ये तय करेंगे कि दुनिया कानून और सिफारतकारी की बुनियाद पर आगे बढ़ेगी या ताकत एक बार फिर बैनुल-अक़वामी सियासत की मरकज़ी ज़ुबान बनकर रह जाएगी।